اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ جناب ختیجہ علیہ السلام کی تاریخ وفات 10 رمضان المبارک ایک معروف قول کے مطابق ذکر کی گئی ہے کہ مورخین نے اور بعض علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ان کی وفات کی تاریخ 10 رمضان المبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس عظیم ترین باعظمت خاتون کے بعض حالات زندگی اس کو ہم آج کے دن کی مناسبت سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ جناب ختیجہ ام المومنین قرآن کریم کی واضح آیت جو صراحت کے ساتھ ان کے امہات المومنین ہونے میں دلالت کرتی ہیں اور زوجہ رسول کا انہیں شرف حاصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجات میں سے ہیں کہ جو سب سے افضل ترین اور رسول اللہ کے مورد اعتماد اور انتہائی محبت جن سے رسول کیا کرتے تھے ان میں سب سے قریبی ترین زوجہ ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام عمر، اپنی تمام زندگی اس عظیم ترین خاتون کو فراموش نہیں کر سکے۔ بلا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جب بھی توجہ کرتے تو ان کے اوصاف اور ان کی ثنا اور مدح بیان فرماتے تھے۔ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ان کے بہت سے زندگی کے جوانب ہیں جسے تفصیل سے قرآن کریم کی آیات روایات کی ذیل میں بیان کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان میں جو خصائل اور اوصاف موجود تھے وہ اس قدر عالی اور بالا ہیں کہ اس نے مقام رسالت کو اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہستی سے اس قدر متاثر ہوں کہ تمام عمر اور تمام طول حیات ان کا تذکرہ بار بار کرتے رہیں۔ اس سے اس شخصیت کے غیر معمولی ہونے کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ لہذا جناب ختیجہ جہاں ام المومنین پوری امت کے لیے ماں کا ایک درجہ رکھتی ہیں، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوجیت کا ایک شرف انہیں حاصل ہے، ان دونوں شرف سے بڑھ کر ایک اور شرف بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے امہات المومنین میں سے کوئی گناہ بھی صادر ہوتا ہو سکتا ہے امہات المومنین میں سے رسول اللہ کے لیے وہ تکلیف اور غضب کا سبب بنے، ہو سکتا ہے زوجہ رسول ہو، جہاں مومنات ہیں زوجہ رسول وہاں پہ زوجہ رسول کے لیے بعض ایسے موارد بھی پیش ہیں کہ جہاں پہ تنقید ان کے اوپر کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے ان دونوں شرف سے بڑھ کر ایک اور شرف ہے، اور وہ شرف یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت کرنے والی جن سے رسول نے محبت کی اور انتہائی قریبی ہستی ہیں، یعنی رسول کے دل میں جن کی محبت جاگزین ہو گئی اور جن کی محبت کو کبھی وہ فراموش نہیں کر سکے، وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ یہ بیان شیعہ سنی دونوں کتب میں معتبر ترین احادیث میں آتا ہے۔ اگرچہ ہم جناب ختیجہ کے اوصاف اور خصائل کو مختلف پہلوؤں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی اگر زندگی کو دیکھیں، کیونکہ ہمارے پاس مکہ مکرمہ کی جو زندگی ہے اس کا بہت تفصیلی حصہ نہیں پہنچا۔ مسلمانوں میں عموماً تاریخ جو 3ری-4 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے، اور اس کے بعد شیعہ سنی دونوں نے اسی تاریخ سے استفادہ کیا، یا حدیثوں میں تاریخ آئی ہے، اگر ان سب کو جمع کریں تو بہت طویل ہمارے پاس حالات زندگی جناب ختیجہ کے نہیں آتے، لیکن ان کا نسب وارد ہوا ہے۔ قریش کے اسد قبیلے سے تھے، قرشی تھیں، بلند پایا قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، والد کی طرف سے بھی اسدی تھیں اور والدہ کی طرف سے بھی اسدی تھیں، یعنی والد اور والدہ دونوں طرف سے قبیلہ اسد کا ایک شاخ ہے قبیلہ قریش کی۔ شروع سے ہی مالدار اور تاجر طبقے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد خویلد تھے۔ خویلد کے بارے میں اب چونکہ یہ شخصیات جو جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی مورد نظر شخصیات تھیں، تاریخ نے ان کے چہرے کو مسخ کرنے کی ایک کوشش کی ہے، چاہے وہ جناب ختیجہ ہوں، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہوں، امام حسنین علیہ السلام ہوں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہوں،
لہذا ایک نو کوشش کی گئی ہے کہ ان شخصیات کا چہرہ مسخ کیا جائے، اور اس کی بنیادی ترین وجہ کیا ہے؟ 99 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 100 سال حدیث لکھنے پہ پابندی تھی۔ اب جب حدیثیں لکھنے پہ پابندی ہے تو وہ صحابہ کرام کے جنگ جمل میں ایک دوسرے کے درمیان قتال ہوا، جنگ ہوئی، قتل کیے ایک دوسرے کو، گالم گلوچ ایک دوسرے پہ ہوئی، لان تان ایک دوسرے کے اوپر صحابہ کرام میں وجود میں آئی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوئی، حدیں جاری کی گئیں، گھر اجڑے ایک دوسرے کے۔ آیا ایسے مورد میں یہ احتمال بعید ہے کہ حدیثیں نہ وہ گھڑیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرائم وہ انجام دیں کہ جس سے عرش ہل کے رہ جائے؟ وہ بڑے بڑے جرائم کہ جس کے اوپر قرآن نے ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے، جیسے شرک ہے، ارتداد ہے، جیسے قتل ہے، نفس محترمہ کا قتل، کہ قرآن کی صریح آیت ہے کہ وہ شخص ابدی جہنم میں رہے گا۔ جب اس قدر بڑے بڑے گناہ انجام پاتے ہیں تو وہاں پر اپنے دفاع کے لیے یا اپنے مفاد کے لیے حدیثوں کو گھڑنا کوئی مشکل چیز ہے؟ وہی پرانی امام علی علیہ السلام کی تلوار سے جب گردنیں اڑیں، مکہ بھی امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوا، یعنی آگے آگے تھے امام علی علیہ السلام تمام جنگوں میں، خیبر کو بھی شکست تلوار علی ابن ابی طالب نے دی۔ تو ایسی صورت میں پرانی گزشتہ دشمنیوں نے پھر سر ابھار لیا۔ لہذا یہ جو عرصہ ہے 100 سال کا، اس کے اندر بہت زیادہ پروپیگنڈے ہوئے۔ مثلا شام ایک بڑا علاقہ تھا، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں سمجھتا تھا یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، اتنی منفی جو ہے وہاں پہ حدیثیں اور باتیں پھیلائی گئیں۔ اسی طریقے سے بقیہ جگہوں پہ عجیب و غریب فضائل بنا کے پھیلائے گئے۔ آپ اہل سنت کی احادیث کا جائزہ لیں، وہ جن تابعین سے حدیثیں لیتے ہیں، جن صحابہ کرام سے حدیثیں لیتے ہیں، اکثر بیشتر امام علی علیہ السلام سے ٹکراؤ میں رہے ہیں۔ اگر ہم یہ نہ کہیں کہ دشمن تھے ہمیشہ کے لیے، ٹکراؤ ان کا سنی بھی مانتے ہیں ٹکراؤ میں رہے ہیں۔ لہذا ہمارے خلاصہ کلام کہ یہ جو مسخ کرنے والی حدیثیں ہیں، یہ اسی عرصے کی حدیثیں ہیں، کیونکہ ایک طرف اس قدر جلیل القدر اور بلند عظمت شخصیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بعض ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جو اس کی پوری شخصیت کو مسخ کر کے رکھ دے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ بخاری اور مسلم سے پہلا باب پڑھیں بخاری کا، بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ جناب ختیجہ کا تذکرہ آتا ہے، کیونکہ جناب ختیجہ کا ایک طرف اس قدر باعظمت چہرہ بیان کیا جاتا ہے، دوسری طرف بعض عجیب و غریب باتیں ان کے حوالے سے بیان کر دی جاتی ہیں۔ اب بعض کتب میں اس طرح سے وارد ہوا ہے، ایک تو خود بخاری میں بھی بہت عجیب و غریب باتیں ہیں کہ عقل انسانی وہ اصلاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ قرآن کریم کی آیات سے وہ میل کھاتی ہے۔ واضح طور پہ مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت کے مطابق تہمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح یہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، وحی کا نزول۔ مثلا ایک روایت آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے کہ رسول کے اوپر جب وحی نازل ہوئی اور انہوں نے جبرائیل کو پہلی دفعہ دیکھا تو ہامتے کامتے گھبراتے ہوئے پسینے سے شرابور آئے، گھر میں داخل ہوئے تو ان کی ایسی حالت دیکھ جناب ختیجہ بھی گھبرا گئیں۔ انہوں نے چادر یا یہ اسکارف ٹائپ لیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو فرمائے کیا ہوا؟ کہا نہیں پتہ جبرائیل ہیں یا شیطان ہے، نہیں خبر اس کی۔ کہا کہ نظر آ رہا ہے ابھی بھی وہ آپ کو؟ کہا ابھی آ رہا ہے۔ انہوں نے پھر انہیں اپنی ران پہ بٹھایا۔ ایک تو ویسے انسان تصور نہیں کر سکتا اتنا بڑا فرد کس طرح سے ایک ران کے اوپر بیٹھ سکتا ہے۔ بٹھایا، کہا اب نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اب بھی نظر آ رہا ہے۔ پھر اپنی بائیں ران پہ بٹھایا، کہا اب نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا نظر آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا یہ اتارا اسکارف وغیرہ اور اپنے سینے سے لگایا، کہا اب نظر آ رہا ہے؟ کہا اب نظر نہیں آ رہا۔ تو جناب ختیجہ نے کہا کہ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہے، یعنی رسول کو پتہ ہی نہیں لگ رہا آخر دم تک۔ یا ورقہ بن نوفل آ کے بیان کر رہے ہیں، جناب ختیجہ جنہوں نے اسلام لانا ہے وہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ فرشتہ ہے، اور جس کے لیے فرشتہ آیا اس کی حالت ہی غیر ہے، اور یہ اکمل و احسن و اجمل ترین نبی کا حال۔
موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں گئے، اپنی زوجہ کو چھوڑ کے گئے، وہاں سے ندا آئی، وہ گھبرائے نہیں، وہ ڈرے نہیں، مانوس آواز میں۔ کیا اللہ تعالیٰ گھبرا کے اور ڈرا کے کسی کو کچھ بتائے گا؟ یا پہلے اس کے دل میں رحمت اور محبت اور سکون اور اطمینان پیدا کرے گا؟ وہ ذات تو جنگوں میں اطمینان پیدا کرتی ہے اور سکینہ اتارتی ہے۔ وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اپنے حبیب سے گفتگو کرتے ہوئے حبیب کی حالت ہی ابتر ہو جائے اور وہ ہلاک ہونے کے قریب آ جائے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ روایتیں جن میں اس طرح کی تعبیرات ہیں وہ درست تعبیرات نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر مقام بلند ہے، اس قدر کہ قاب قوسین او ادنا، کہ قربت وجودی اتنی نہیں حاصل ہو سکتی، کسی ذات کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بقیہ اتباع میں ہیں رسول اللہ کے ائمہ علیہ السلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر قریب ہے، اس قدر قریب ہے، قاب قوسین اور ادنا۔ یقیناً یہ جسم کی قربت نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے تو حبل الورید کے سب یہ اللہ تعالیٰ ان شہرک سے قریب ہر ایک کے ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ یہ وجودی باتیں ہیں، وجود اقدس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین اور ادنا۔ لہذا یہاں پہ ہمیں یہ خلاصتاً بات ہے کہ یہ مسخ کرنے والی ہیں، شخصیت کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح جناب خویلد شروع سے دین ابراہیمی پہ تھے۔ اب بعض کتابوں کے اندر آ گیا، انہوں نے شراب پیتے ہوئے جناب ختیجہ کو رخصت کیا۔ ایسی باتوں کی مذمت کرنی چاہیے تاریخ میں جو وارد ہوئے۔ یعنی وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں خویلد کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، شرابیں ہر ٹائم پیتا رہتا تھا، یہ رشتہ مانگنے گئے ہیں تو اس نے اپنی شراب کی حالت میں ہاں کی، بقیہ نے آ کے پھر اسے کچھ بتایا اور شرائط پوری کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسخ کرنے والی چیزیں ہیں جو تاریخ کے اوراق میں وارد ہوئیں۔ لہذا تاریخ پڑھتے ہوئے یا شخصیت کو لیتے ہوئے محکمات کے ذریعے سے ہم تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اس لیے شیعہ سنی دونوں میں یہ محکمات وارد ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں، مثلا بعض اہل سنت کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں تو ایسی چیزیں وارد ہوئی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ ہماری کتب احادیث میں صحیح سند طور پہ کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہوئی، ضعیف سند آتی ہیں تو وہ آ سکتی ہیں۔ نمبر 2، مکتبہ اہل بیت علیہ السلام وہ اس بات کے اصلاً قائل نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو بلند منزلت قرآن کریم اور صحیح السند روایات نے بیان کی ہے اس سے کوئی چیز ٹکرائے اور وہ اسے قبول کر لیں، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ خبر واحد ہوگی۔ مثلا اگر بخاری میں ایک حدیث آ گئی ہے تو بہت ہوئی تو خبر واحد ہے، ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ اگر صحیح سند بھی مان لیں تو ظن کا فائدہ دیتی ہے۔ ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، وہ تو آپ کو کسی بھی جگہ پر حقیقت تک پہنچاتا نہیں ہے، حجیت اس کی ساقط ہے انسان کے اوپر سے، لہذا خبر واحد کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر قرائن جمع کریں اور قرائن جمع کرنے کی وجہ سے ایک بات معلوم ہو جائے پھر ٹھیک ہے۔ آئیں ہم اگلے مرحلے پہ داخل ہوتے ہیں۔ جناب خویلد وہ دین ابراہیمی میں تھے، اس وجہ سے جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ شروع سے دین ابراہیمی میں تھی، اور اس قدر بلند شخصیت ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ انہیں زمانے جاہلیت میں بھی طاہرہ کا لقب انہوں نے دیا، اس لیے ہمیشہ حجاب کی رعایت کرتی تھی۔ انہیں اس زمانے میں فسق و فجور کا زمانہ، وہی زمانے جاہلیت، آج بھی یورپ کا زمانہ زمانے جاہلیت ہے۔ مکہ کا زمانے جاہلیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب فقیر تھے، نہیں، وہ تاجر لوگ ادھر رہا کرتے تھے، عمراء بھی تھے، کبراء بھی تھے، اسی طرح فقراء بھی تھے، اور جدید چیزوں سے آگاہ تھے، ورنہ پہاڑ کاٹ کے کوئی گھر بنا سکتا ہے آج کے دور میں؟ آخر انہوں نے پہاڑوں کو کاٹنے والے آلات تھے، سخت جان تھے، چیزیں جانتے تھے اپنے دور کے، جدید چیزوں سے واقف تھے وہ لوگ۔ لہذا زمانے جاہلیت میں کہ جہاں فسق و فجور پھیلا ہوا تھا تب بھی ان کو طاہرہ کہا جاتا تھا، کہ ان فاسقین و فاجرین نے بھی یہ لقب دیا کہ ختیجہ جو ہیں وہ طاہرہ ہیں۔ جناب ختیجہ علیہ السلام، ان کا ایک تعارف ہمارے پاس بعض تاریخی کتب سے آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین جوانی کے دور میں تجارت کے واقعات، ابھی ہم اس طرف بھی نہیں جاتے۔ نمبر 2 واقعات آتے ہیں ازدواج کے واقعات، اس طرف بھی ابھی نہیں جاتے کیونکہ اس میں بھی بحث ہے۔ مثلا آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہہ کے کہ یہ بنی ہاشم کا یتیم ہے اور فقیر ہے، رد کر دینا یہ واقعہ درست ہے؟
تو ہمارے پاس مورخین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ تہمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر باشرف اور اس قدر جاذب شخصیت تھے کہ ہر کوئی ان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ جناب خدیجہ ان کی طرف بڑھی ہیں، نہ رسول اللہ جناب خدیجہ کی طرف بڑھیں۔ یہ تمام تاریخی واقعات ہمارے پاس مسلمہ طور پہ موجود ہیں۔ انہوں نے خواستگاری کا پیغام اور نکاح کا پیغام جناب خدیجہ نے بھجوایا، انہوں نے قبول کیا اور بڑوں کو بھیجا، جناب ابو طالب علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ اس لیے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ان میں تھی جو اسلام سے پہلے ہی دین ابراہیمی میں جب تھیں تب ہی بصیرت پائی جاتی تھی۔ یعنی ایک جو اہم نقطہ ان دونوں واقعات سے پتہ لگتا ہے، خلاصتاً بس میں اوصاف ذکر کرنا مقصود ہے، اس لیے بہت ہم گہرائی میں نہیں جا سکتے، کہ اس شخصیت کو ہم پہچانیں کہ ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی بلند منزلت، وہ کیسی شخصیت ہیں، کیونکہ وہ مقدمہ ہیں سلسلہ امامت کا، وہ مقدمہ بنی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، وہ مقدمہ بنی ہے تحریک اسلام کی بلندی اور آغاز کا، اس لیے سب چیزوں کا یہ مقدمہ بن رہی ہے۔ یعنی ایک ایسی سرزمین ہے جناب خدیجہ کہ ایک طرف اس سے اسلام کی تحریک پروان چڑھ رہی ہے، دوسری طرف ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ گاہ موجود ہے، وہ پناہ لے رہے ہیں، تیسری طرف سے ان کی مال اور دولت کی وجہ سے اسلام کو تقویت پہنچ رہی ہے، چوتھی طرف سے دیکھیں تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے مقدمہ سازی کی جا رہی ہے، اور ان کے بطن اور شکم سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ متولد ہوئیں، اور جناب سیدہ سے پھر آئمہ علیہ السلام کی نسل چلتی ہے، اور ان سب میں بڑھ کر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی کفالت کرنے والی یہی باعظمت خاتون ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 یا 8 سال کے تھے، ایک اختلاف کے ساتھ ہم 8 سال مان لیتے ہیں جیسا کہ معروف قول ہے۔ جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی کفالت کے زیر تحت آ گئے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام نے، حتیٰ کہ جب جناب عبد المطلب تھے تب بھی ابو طالب ہی ان کی نگرانی کیا کرتے تھے، لیکن عبد المطلب چونکہ ان کا حکم چلتا تھا، ان کے بزرگ تھے اور بیٹے زیادہ تھے، تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اٹیچ تھے اور جن سے مانوس اور مربوط تھے وہ جناب ابو طالب ہیں یا جناب حمزہ ہیں۔ اس لیے جناب ابو طالب وہ اپنے گھر لے آئے، اور کس طرح سے گھر لائے بہت تعجب آور چیز ہے۔ اس لیے واقعی انسان کا دل بہت غمگین اور حزین ہوتا ہے کہ جب بخاری کی 1-2 روایتوں کی وجہ سے جناب ابو طالب کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا جاتا ہے، اور جنہوں نے وہ روایتیں نقل کی ہیں وہ خود اس دور میں موجود ہی نہیں ہیں، مرسل روایتیں ہیں۔ ادھر شیعہ کوئی ایسی باتیں لے کے آئیں جو خلفاء کے اوپر تنقید میں بنتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مرسل ہے، یہ بندہ تو ملا ہی نہیں خلیفہ دوم سے کبھی، ضروری ہے کہ ادھر ایک واسطہ ہو، ادھر آ کے یہ باتیں بھول جاتے ہیں وہ۔ یعنی وہ اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جناب خدیجہ کے والد انہیں شرابی ثابت کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والدین کو جہنمی نعوذ باللہ ثابت کریں، امام علی علیہ السلام کے والد کو جہنمی ثابت کریں۔ آپ اہل سنت کتب دیکھ لیں، اہل سنت میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے جنتی ہونے کا قائل ہے وہ کہتے ہیں یہ غلو ہے، کیونکہ اسلام کا تذکرہ ہی نہیں آیا ان کے، چونکہ ان کے اسلام کا تذکرہ بخاری مسلم صحاح میں نہیں آیا، اس وجہ سے کافر ہے۔ یعنی یہ مومن ہو گئے آج کے دور کے، اور رسول اللہ کے والدین کافر ہو گئے۔ لہذا یہ بہت، حتیٰ کہ خود اہل حدیث طبقہ اس کے اوپر پریشان ہے۔ آپ انہیں یہ کلپس کی صورت میں آج یوٹیوب میں ملاحظہ یہ بحث کر سکتے ہیں، آپ لکھیں والدین رسول اللہ، آ جائیں گے مختلف آراء اہل سنت میں۔ جو جذباتی طور پہ قائل ہیں کہ وہ مسلمان تھے ان سے کہ دلیل کیا ہے پھر آپ کی کتابوں میں؟ ہماری کتابوں میں تو زیارت نامے بھی ہیں جناب آمنہ بنت وہب کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نامے ہیں، شیعہ ہمیشہ پڑھتے ہیں اسے۔ واضح ہے کہ اصلاب مطہرہ میں رکھا گیا، یہ والی حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ اس لیے جناب ابو طالب کو فقط کافر نہیں کہتے، وہ رسول اللہ کے والدین کو بھی کافر کہتے ہیں۔ وہ نام عبداللہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کا عبد نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے۔ یعنی یہ آج کا جو سلفی وہابی جو ہے وہ موحد ہے، اور جو مدافع رسول اللہ، ناصر رسول اللہ، وہ کافر ہے نعوذ باللہ۔
جناب ابو طالب علیہ السلام، ان کی شان اور منزلت اتنی بزرگ ہے کہ صحیح سند ہمارے ہاں اور معتبر روایات میں ہے کہ جو شخص انہیں کافر کہتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوگا، جو اس عقیدے کے ساتھ مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے بھی ہے، کیونکہ یہ مسخ کرنا چاہتے ہیں ان کی شخصیات کو۔ اب ادھر ہی ہم جائزہ لیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام لے گئے اپنے گھر رسول اللہ کو، کس طرح سے رسول اللہ کو رکھتے تھے کہ خوف تھا کہ انہیں کوئی ضرر نہ پہنچا دے، کیونکہ عیسائی یہودی مشینری تو وہ ایکٹیو ہو چکی تھی، فعال ہو چکی تھی ان کی ولادت باسعادت کے ساتھ ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ہمراہ ہی یہودی اور عیسائی مشینری ایکٹیو ہو گئی کہ انہیں قتل کر دیں کسی طرح۔ جیسے جناب عبداللہ علیہ السلام، ان کے بارے میں زیادہ تحقیقی اور دقیق قول ہے تجزیہ تحلیل کے بعد، وہ یہی کہ قتل کیے گئے۔ وہ اتنی جوانی میں ایک بندہ وہاں پہ مرتا نہیں ہے۔ جناب عبداللہ کو قتل کیا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے سے چند روز پہلے یا چند مہینے پہلے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح جناب آمنہ سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں بھی ایک قول موجود ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا، لہذا مشینری ایکٹیو تھی۔ اس کا احساس جناب ابو طالب بہت کیا کرتے، اس لیے ظاہری طور پہ رات کو سلاتے اور ہمیشہ رسول کے بستر پہ اپنے ایک بچے کو سلا دیتے تاکہ جب کوئی مارے تو میرے بچے کو زد پہنچے، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ جناب ابو طالب نے تربیت ہی علی ابن ابی طالب کی ایسی کی، دیکھو مدافع رسول بن کے رہنا، ناصر رسول بن کے رہنا۔ اس لیے بچپن سے ہی ایسا تھا کہ اس بستر سے شب ہجرت سوتے ہوئے مشکل پیش نہیں آئی، سو گئے رسول اللہ امام علی علیہ السلام۔ وہ جو راتوں کو جاگنے والی شخصیت ہے، اس دن خوب نیند بھر کے سوئی کہ جب رسول نے حکم دیا کہ میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ اطاعت رسول ہے۔ لہذا جناب ابو طالب نے اس طرح سے دفاع کیا امام رسول اللہ کا اور بہترین کفالت کی۔ اب حضرت ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور وہ مہمان نوازی حاجیوں کی بڑے پیمانے پہ کیا کرتے تھے، اس لیے گھر کے حالات تنگ ہو گئے، ان کے تنگ ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام علی علیہ السلام کو اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر انہوں نے منتقل کیا، اور تقریباً 6 یا 7 سال عمر تھی امام علی علیہ السلام کی۔ امام علی علیہ السلام کی 6-7 سال عمر تھی اور رسول اللہ کے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ نے کہا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، تو اس لیے جناب ختیجہ مثل ماں تھی ان کے لیے۔ اور بعض جگہوں پہ وارد ہوا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس میں تحریر انہوں نے کیا ہے کہ بعض منابع سے انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ جو جناب ختیجہ نے کفالت کی ہے علی ابن ابی طالب کی، انہوں نے جناب ابو طالب سے بڑھ کر ان کی اچھی کفالت کی ہے۔ یعنی جناب ابو طالب جو خیال رسول اللہ کا رکھا کرتے تھے، رسول اللہ اور جناب ختیجہ نے اس سے بڑھ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خیال رکھا ہے۔ لہذا یہ ایک خاندان تشکیل پاتا ہے۔ یہ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آغاز اسلام سے ہی تعلق آپس میں جو جڑ رہے ہیں وہ خاص گروہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے جناب ختیجہ علیہ السلام، چونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یعنی 11 ائمہ علیہ السلام کی جدہ ہیں جناب ختیجہ علیہ السلام، اس لیے ختیجۃ الکبریٰ انہیں کہا جاتا ہے۔ اب آئیں آپ روایات پڑھیں، ہم اہل سنت کتب سے یہ روایتیں پڑھیں گے، کیونکہ شیعہ کتب سے پڑھی جائیں تو وہ اس کے اوپر ویسے ہی سندی طور پہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ جناب ختیجہ کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ ہیں، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی کفالت کرنے والی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار ناصر و مدافع ہیں، اور 11 ائمہ علیہ السلام کی جدہ ہیں، ان کے بارے میں رسول نے کیا فرمایا ہے؟ یعنی دین اسلام، دین حقیقی اس باعظمت خاتون کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے؟ ایک وصف آپ نے دیکھا، کیونکہ یہ اوصاف کی بنیاد پہ ہی ہوتا ہے۔ یہ اوصاف کوئی چھوٹے اوصاف نہیں ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کا گوہر وہ پہچان لینا اور ان کے ہمراہ ہو جانا، اس لیے بصیرت پائی جاتی تھی جناب ختیجہ میں شروع سے۔ اور بہت ایک یہ بڑی بات ہے، انسان جتنا سوچے کم ہے کہ سب سے زیادہ طویل عرصہ رسول اللہ نے جناب ختیجہ کے ساتھ گزارا، تقریباً 25 یا 23 سال، سب سے طویل عرصہ۔
بقیہ جتنی زوجات ہیں ان سے 7-8 سال سے زیادہ نہیں ہیں، بہت ہوا تو 9 سال انہوں نے گزارے، اس سے زیادہ زوجات کا کسی زوجہ کا بھی رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جناب خدیجہ نے 25 سال گزار دیا۔ رسول اللہ نے اپنی نصف زندگی سے اوپر، یا نصف زندگی تقریباً نصف زندگی جناب خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ اس پورے عرصے میں ایک جگہ شکایت نہیں ہے رسول اللہ کے لیے، شکوہ نہیں ملتا، یا رسول اللہ یہ کر دیا آپ نے، یا رسول اللہ اب تو تکلیفیں اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں، یا ایک مرتبہ رسول اللہ کو غضبناک نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی۔ اور بقیہ ازواج کے واقعات ملتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غضبناک ہوتے کہ ان کا چہرہ لال ہو جاتا اور یہ کن پٹی کی رگیں حرکت کرنے لگ جاتی، اس قدر یعنی شدت غضب جو رحمت للعالمین ہے، اسے کوئی جوش میں لے آئے تو وہ کیا مخلوق ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے عالمین کے لیے رحمت کہہ رہا ہے اس کو غضب اور جوش میں لے کے آ جائے، اور کس نوعیت کا جوش اور غضب کہ یہاں پہ کن پٹی کی جو رگیں ہیں وہ اوپر نیچے ہونے لگ جائیں، وہ متحرک ہو جائیں، وہ پھڑپھڑانے لگ جائیں یہاں پہ، اس قدر رنگ لال سرخ ہو جائے، یا یہ کہ شہد کھانا چھوڑ دیا۔ یعنی اتنا رسول اللہ کو اذیت میں رسول اللہ نے کہا آئندہ میں شہد ہی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، طلاق دینے کی طرف نہیں آتے تھے رسول اللہ، لیکن وہ برداشت کرتے۔ لیکن جناب خدیجہ یہ ہیں چند سالہ زوجات کا دور، چند سالہ زوجات کے دور میں شیعہ سنی دونوں روایتیں صحیح سند روایتیں بھری ہیں کہ ایسی اذیت رسول اللہ کو دی، انہوں نے شہد کھانا چھوڑ دیا، ان کے لیے زندگی بعض اوقات وہ دن گزارنا جیرن بن گیا، غصہ و غضب کے عالم میں آ جاتے، بعض تانے وہ انہیں سننے پڑ جاتے، کہ بعض واقعات اسی کے ذیل میں آئیں گے بھی انشاءاللہ۔ لیکن جناب خدیجہ علیہ السلام کی طرف آئیں، اس پورے طویل عرصے میں 23-25 سال کہ وہ جو 25 اور 23 سال ہیں پھر عام سال ہیں، وہ شب ابی طالب جیسے 3 سال سختی کے ہیں۔ شب ابی طالب اگر اس کو ہی فقط ہم چند دروز میں پڑھیں تو تب آپ کے سامنے اس کا کچھ پہلو سامنے آئے، وہ بھی علمی طور پہ، اس قدر وہ خطرناک اور حساس اور کٹھن مرحلہ ہے۔ ابھی ہم یہاں پہ شاید ایک برادر سے کہیں کہ اگر جاؤ واقعات ہوں تو ہمیں خبر دے دیں، وہ خبر نہیں دے پائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یار اگلے باتیں بناتے ہیں، وہ تانے دیتے ہیں، ادھر پورا معاشرہ ان کو کافر کہہ کے باہر پھینک آیا، انہوں نے نکال دیا، اپنے شہر سے نکال دیا انہیں۔ 3 سال شب ابی طالب کی تکالیف، اور یہ تکالیف اس قدر سخت تھی، اس قدر سخت کہ شب ابی طالب ختم ہوئی ہے، اگلے سال جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ شب ابی طالب جیسے ہی ختم ہوئی اس سے اگلے سال جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انہوں نے جتنا سخت وقت تھا وہ کاٹا، جو امیر ہو پھر غربت دیکھے اور غربت میں شکوہ بھی منہ پہ نہ لائے، اس کا ایمان کس قدر قوی ہوگا۔ ابھی تو ہمیں وہ چھری سے کٹ لگ جائے تو وہاں پہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، تو اس شخصیت کا اندازہ لگائیں کہ راسخ ان کے وجود میں تھا، ان کے پے پہ ایمان وہ راسخ تھا، ایک شکوہ چھوٹا سا وہ اپنی زبان پہ نہیں لائیں، ایک چھوٹا سا شکوہ۔ لہذا یہ جو واقعات ہیں ان میں پہلی چیز ہے ان کی بصیرت، بہت بابصیرت خاتون تھی۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے معاونت و مدد و ان کی حمایت اس وقت کی کہ پورے معاشرے میں کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ اصل مدد تو تب بھی ہوتی ہے، مثلا ہم ادھر خوب دنیا بھی آ جائے، پیسہ بھی آ جائے، شان و شوکت بھی آ جائے، نام بھی بن جائے کہ صرف آپ کا نام ادارے کے ساتھ لینا وہی ایک نقطہ امتیاز سمجھا جائے اور آپ کو باعزت کر دے، تب تو ہر کوئی داخل ہو جائے گا۔ لہذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ اس وقت اسلام لائیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار و مدافع بنی کہ پورے معاشرے میں کوئی بھی ان کی حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ لہذا شیعہ سنی دونوں متفق ہیں، پہلی خاتون ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائیں، اور پہلی خاتون ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ امیر المومنین علیہ السلام مقدم ہیں، بلا شک و شبہ مقدم ہیں، سنی روایات میں بھی مقدم ہیں، لیکن نمازیں کس طرح پڑھتے تھے کہ ایک طرف علی بن ابی طالب کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے جناب خدیجہ
علیہ السلام کھڑی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین شخصیات اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے. جب اللہ کو جاننے والا کوئی نہیں تھا، جب شرک عام تھا، جب اس گوہر رسالت کی کوئی قدر کرنے والا موجود نہیں تھا، یہ پاکیزہ ہستیاں اس وقت رسول کی مدافع تھیں، اس وقت یہ شناخت و معرفت رسول رکھتی تھیں. لہذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ رسول اللہ ساری زندگی فراموش نہیں کر سکے. اب جب غار حرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتی تو وہاں رسول اللہ کوئی معجزاتی زندگی تو بسر نہیں کرتے تھے، انہیں کھانے پینے کے لیے چاہیے ہوتی تھی چیزیں. لہذا جناب خدیجہ وہاں پہنچایا کرتے تھے. اب بعض سلفی آ کے اس کا بھی انکار کرتے ہیں. انکار کی وجہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جہاں آئی ہیں اس کی سند ضعیف ہے، خود تو ان سے ایک قدم نہیں اٹھایا جاتا. راہ رسول کو صحیح پہچاننے والی جو خاتون ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی فضیلت کی چیز آ جائے، مجھے یاد ہے ہم جب خدا نے توفیق دی حج کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پہ غار حرا کی حالت دیکھیں، سلفیوں نے بندر چھوڑے میں آس پاس کوڑا کرکٹ پھینکا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ویسے ہی ہے، انہوں نے ڈرامے بنائے میں. ایک دفعہ رسول اللہ آگے تو اب یہ بس اوپر چڑھ کے زیارتیں جا کے کرتے رہتے، اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ خدیجہ جا کے کھانے دیا کرتی تھیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت انجام دیتے تھے. یہ شیعہ سنی کتب میں ہے، آپ خود تصور کریں کیسے عبادت انجام دیتے تھے. کوئی مکہ میں کہیں پتھر کے پیچھے چھپ کے عبادت انجام دے رہے ہیں، کیونکہ علاقہ تو چھوٹا سا علاقہ تھا. وہ اس علاقے سے باہر انہیں جانا پڑتا تھا، یا اس طرح کی چار دیواری قائم کرنے پڑتی تھی کہ اگلے کی نگاہ نہ پڑے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تاکہ اس سرزمین کے اس ماحول سے باہر نکلیں، سکون حاصل کرتے تھے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت وہ مکہ کے اندر نہیں، غار حرا کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری. یعنی مکہ کی آبادیوں میں یہ آیت نہیں اتری تھی. لہذا جناب خدیجہ کی یہ فضیلت ہے کہ وہ کھانے لے کے جایا کرتی تھی. ایک جگہ پہ وارد ہوا ہے کہ ایک دفعہ جا رہی تھیں تو راستے میں جناب جبرائیل انسانی صورت میں ان کے سامنے آئے. انہیں دیکھ کے ڈر گئیں کہ یہ تو پہچان لیا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. یہ فکر نہیں ہوئی کہ میں تنہا ہوں اور یہ مرد میرے سامنے آ گیا. اس سے عظمت دیکھیں جناب خدیجہ کی. یہ فکر نہیں ہوئی، یہ فکر ہوئی ہے کہ اسے پتہ لگ گیا کہ رسول ادھر ہیں اور وہ ادھر عبادت کرتے ہیں، تو بہت گھبرائیں کہ یہ رسول کو کچھ کر نہ دے، یا رسول کے اوپر حملہ نہ کرے، یا زد نہ پہنچا دے. تو گھبراہٹ کے عالم میں، خوفزدہ عالم میں اب چلی گئی رسول اللہ کے پاس. تو رسول نے خوف کے اثرات دیکھے تو وجہ پوچھی، کہا کہ کوئی شخص ملے تو مجھے یہ ڈر تھا وہ آپ کو زد نہ پہنچا دے. تو رسول نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، وہ جبرائیل تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کا تعلق کس معنوی بلندیوں پہ ہے. ابھی ہم بخاری کی طرف بھی آتے ہیں، کوئی کہ یار یہ واقعات خود ہی گھڑ کے لے آئیں. ابھی حوالہ جات کے ساتھ ساری باتیں یہاں پہ پیش کرنے کا موقع اور فرصت نہیں ہے. انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں بخاری مسلم سے ہی احادیث کو پیش کیا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا جناب خدیجہ اس عظمت کی بلندیوں پہ تھی جہاں فرشتے سلام کرتے تھے اور رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سلام بھیجا کرتی تھی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگرچہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء پہ، مومنین پہ سلام بھیجا، سلام علی نوح، لیکن سلام علی خدیجہ بھی وارد ہوا ہے. سلام علی خدیجہ، اس قدر بلند خاتون، اس قدر بلند خاتون کہ خدیجہ کو اوپر سلام بھیجا اور جبرائیل نے کہا میرا بھی سلام یا رسول اللہ پہنچا دیں. یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں. لہذا معنوی بلندیوں میں ان کا ارتباط جو تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اس قدر معنوی طور پہ بلند تھی کہ فرشتے خواہش کیا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے شرف ملاقات حاصل کریں یا ان کے اوپر سلام بھیجیں. جبرائیل جیسی شخصیت وہ سلام بھیجنے میں ایک شرف محسوس کرتی تھی. اس لیے یہ پہلو ہمارے پاس ہیں کہ یہ فداکاری، بصیرت، ایمان، ثابت قدمی، استقامت، یہ خوبیاں ہیں جناب خدیجہ علیہ السلام کی. شکوہ شکایت کا نہ لانا خاتون کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، شکوہ نہ کرے. آئیں تیزی سے ہم احادیث پڑھتے ہیں جو فضائل جناب خدیجہ میں وارد ہوئے ہیں. بخاری میں بھی باقاعدہ ایک باب باندھا گیا ہے مناقب انصار کے ذیل میں، اور خوبصورت روایات وہاں پہ وارد ہوئی ہیں. اسی طریقے سے مسلم میں بھی پورا باب باندھا گیا ہے
باب من فضائل خدیجہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس باب میں متعدد روایات ہیں، تقریباً 10 کے قریب احادیث موجود ہیں۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں بھی متعدد احادیث موجود ہیں، جم کر کے ان کی شخصیت کی معرفت حسب استطاعت انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن اصل ان کی معرفت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی رکھتے ہیں۔ ہم واقعات دیکھتے ہیں اور ان واقعات کے ذیل میں مختصر طور پہ انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے۔ پہلی حدیث اس میں انہوں نے بیان کی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں انہوں نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں سمعت علی بالکوفہ یقول، میں نے کوفہ میں سنا امام علی علیہ السلام فرما رہے تھے۔ علی علیہ السلام بھولے نہیں کبھی بھی جناب خدیجہ کو، یہ بات بیان کرتی ہے۔ کوفے میں کب امام علی علیہ السلام گئے؟ زندگی کے آخری حصے میں 35 ہجری کے بعد، بڑھاپے اور بزرگی کے عالم میں امیر المومنین علیہ السلام جب خلیفہ بنے تب کوفہ میں امام علی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ وہاں پہ عبداللہ بن جعفر نے امام علی علیہ السلام سے اس بات کو سنا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول، رسول اللہ فرماتے ہیں خیر نسائها مریم بنت عمران، کہ سب سے بہترین خاتون مریم بنت عمران ہیں، وخیر نسائها خدیجہ بنت خویلد، اور سب سے بہترین خاتون کون ہیں؟ خدیجہ بنت خویلد۔ اسی کے ضمن میں بیان کر دیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد شیعہ سنی دونوں کتب میں احادیث موجود ہیں، 4 خواتین جن کا ایمان کامل تھا اور امت کی سب سے بزرگ ترین انسانوں میں، تمام خواتین میں سب سے افضل خواتین ہیں، صرف 4، جن میں سب سے پہلی جناب آمنہ، جناب مریم بنت عمران، دوسری ہیں جناب آسیہ، تیسری ہیں آسیہ یعنی فرعون کی زوجہ جناب آسیہ۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر فرعون جیسا ہو، زوجہ پاکیزہ ہو، جناب آسیہ۔ نمبر 3 جناب خدیجہ بنت خویلد، اور نمبر 4 جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، جنہیں سید النساء العالمین کہا اور سید سند روایات ہیں۔ جناب فاطمہ علیہ السلام ان سب پہ افضل ہیں۔ عموماً سنیوں میں، اہل سنت میں یہ بحث ہوتی ہے مریم بنت عمران افضل ہیں یا فاطمہ بنت محمد۔ ہمارے پاس ادلہ موجود ہیں مکتب تشیع میں، مکتب اہل بیت میں، کہ جناب فاطمہ علیہ السلام کئی اعتبارات سے جناب مریم علیہ السلام کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں۔ اگرچہ جناب مریم بھی بہت بلند عظیم خاتون ہیں کہ جن کی کفالت کے لیے اللہ نے اس دور کی حجت اور اس دور کے نبی کو کفیل بنایا، جناب زکریا کو، اور اس قدر عظمت رکھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا شرف انہیں حاصل ہوا۔ ان کے بھی فضائل پوری قرآن میں سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی اور ان کے واقعات بیان کیے۔ اسی طرح جناب فاطمہ علیہ السلام ہیں، اور انہی خواتین میں کہ جناب خدیجہ، یعنی بالفاظ دیگر 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ترین خواتین، سب سے محبوب ترین خواتین، ان 4 میں سے 2 وہ رسول سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس امت میں ہیں، گزشتہ امتوں میں نہیں ہیں، لہذا کسی اور خاتون کا نام بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بقیہ زوجات کے کوئی نہ کوئی کلمات ہوں گے، یا جس طرح جناب عائشہ کے بارے میں صحیح مسلم میں ہی اگلی روایت ہے کہ ان فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی سائر طعام۔ عربوں میں سرید ایک اچھی غذا شمار ہوتی تھی، جسے ہم پاکستان میں بعض علاقوں میں صحبت بھی کہتے ہیں، کہ جس طرح یہ سرید تمام کھانوں پہ فضیلت رکھتی ہے، اس طرح وہ تمام خواتین پہ رکھتی ہیں۔ یہ ایک ہی روایت اہل سنت کتب میں ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل سنت اجماعاً و اتفاقاً اس بات کے قائل ہیں جناب عائشہ جناب خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کسی بھی پہلو میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جناب خدیجہ اولین اسلام لانے والی، کبھی زندگی بھر ایک شکوہ ان سے صادر نہیں ہوا۔ اولاد ان سے جتنی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جناب خدیجہ سے ہیں یا ماریہ قبطیہ سے، ان 2 کے علاوہ کسی زوجہ سے اولاد نہیں ہے۔ جناب خدیجہ علیہ السلام سخت ترین کٹھن ترین حالات انہوں نے کاٹے، جناب عائشہ نے نہیں کاٹے، وہ کسی جنگ میں نہیں ہیں، وہ شب ابی طالب میں جناب خدیجہ رہی ہیں، وہ اس وقت رہی ہیں جب ان کے شوہر نامدار کو گالم گلوچ کیا جاتا تھا اور پتھر مارے جاتے تھے،
جب ان پہ قاتلانہ حملے کیے جاتے تھے تب مدافع بن کے یہ اپنے آپ کو آگے کرتی تھی۔ لہذا کوئی مقابلہ آپس میں کسی زوجہ کے ساتھ جناب ختیجہ کا نہیں کیا جا سکتا۔ اگلی روایت دیکھیں کہ اس میں جناب ختیجہ کے بارے میں ہے، اور یہ روایت بہت واقعاً انسان کے لیے تعجب آور بھی ہے، اور انتہائی معرفت کی حامل شخصیت جناب ختیجہ کو بیان کرتی ہے کہ اس روایت میں بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتا جبرائیل النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، فقال یا رسول اللہ، کہا اے اللہ کے رسول، ہذی ختیجہ قد اتت کا، یہ ختیجہ ہیں جو آپ کے پاس آتی جاتی رہتی ہیں، معہا اناء فیہ ادام او طعام او شراب، یہ برتن لے کے آتی ہیں، کبھی کھانے کی چیزیں ہیں کبھی پینے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کا سامان یہ بوجھ اٹھا کے آپ تک پہنچاتی ہیں۔ اس سے بھی اتت کا سے پتہ لگتا ہے کہ کئی ایسی جگہ ہوتے تھے جہاں کھانا پہنچاتی تھیں۔ وہ جو غار حرا تک پہ اعتراضات کرتے ہیں وہ یہ بات بھی ہیں، کیونکہ آپ غار حرا انشاءاللہ جائیں، مظلومیت کی جگہ ہے رسول اللہ کی ساری، اسے بھی شرک کا نام دیا ہوا ہے۔ وہ محبت میں دیکھنا چاہتا ہے ان اثرات کو جو محبوب دو جہان، ان کے اثرات کو ایک انسان دیکھنا چاہے، وہاں پہ شرک کی پابندیاں وہ لگا دیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ غار حرا تھا ہی نہیں جہاں یہ جاتے ہیں، شبہ ڈالیں گے، آپ پوچھیں کہتے ہیں یہ تو غار حرا نامی جگہ ہی نہیں ہے کوئی، انہوں نے خود ہی وہاں پہ درست کی ہیں چیزیں۔ تو بہرحال اتت کا وہ تشریف لاتی تھیں، وہ گھر کے اندر تو تشریف نہیں لانا ہوتا، گھر میں تو بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اتت کا وہ کھانے لے کے آتی تھیں، اناء فیہا ادام او طعام او شراب فاذا ہی اتت کا، جب وہ آپ کے پاس آئیں، فقرا علیہ السلام من ربہا، تو انہیں ان کے رب کا سلام پہنچائیں، ومنی، اور میرا بھی سلام پہنچائیں۔ جبرائیل بھی شرف حاصل کر رہے ہیں کہ میں آپ تک سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ وبشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، کہ اور انہیں آپ بشارت دیں جنت میں گھر ہے۔ یہ روایت ہمارے ہاں کتب میں بھی آئی ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی سے مربوط ایک منقول روایت ہے۔ قصب یعنی موتیوں سے بھرا ہوا، کوئی مربع نما جگہ جو پوری موتیوں سے بھری ہوئی ہو۔ لا ضخب فیہ، کوئی شور شرابہ وہاں پہ نہیں ہے، ولا نصب، اور کوئی وہاں پر تھکاوٹ اور مشکلات کے اثرات نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں امالی میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے امام کاظم علیہ السلام سے غالباً، امالی میں فرماتے ہیں کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ سے جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو ابھی 2 سال ہی کی تھیں، 2 سال، زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 سال کی تھیں، 3 سال کی تھیں کہ ان کا انتقال ہو گیا جناب ختیجہ کا، یعنی یتیمی میں وقت گزارا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے۔ تو اپنے والد کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ وہ چمٹی رہتی تھی اور انہی کے گرد چکر لگاتی تھی اور کہتی تھی یا ابتی، اے میرے والد، کہاں گئی میری والدہ؟ تو جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ فاطمہ سے کہہ دو کہ تمہاری جو والدہ ہیں وہ جنت کے اندر موتیوں کے ایک گھر میں ہیں جس کے ستون جو ہیں وہ یاقوت احمر، لال یاقوت سے بنے ہوئے ہیں، اور آسیہ اور مریم کے درمیان زندگی بسر کر رہی ہیں۔ تو جناب سیدہ نے بھی اس وقت فرمایا کہ میرا سلام ہو میرے رب کے اوپر، اللہ کے اوپر سلام ہو۔ یہ واقعات اس طرح سے، یعنی یہی حدیث کا ٹکڑا اس طرح سے بھی ہمارے احادیث میں وارد ہوا ہے۔ لہٰذا وہ مانوس تھی جناب سیدہ، جناب ختیجہ سے بہت زیادہ مانوس تھی، لیکن رسول اللہ کی شفقت، ان کی محبت، اس نے ان کو اپنے اندر تمام کے تمام وہ جو ایک انسان میں احساس رہ جاتا ہے وہ رسول اللہ کی صورت میں انہوں نے پایا۔ یہ وجہ بنی کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول اللہ سے غیر معمولی ایک ارتباط رکھتی تھیں اور ان سے اٹیچ تھیں۔ آگے روایت دیکھیں، اس سے اگلی روایت ہمارے پاس ہے، وہ بھی اسی مضمون کی ہے، اور نیچے روایات میں سے اب بعض روایات آئی ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی بھر نہیں بھولے۔ یہ روایت جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں یہ جناب عائشہ سے ہے، فرماتی ہیں کہ ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی ختیجہ، جتنی غیرت مجھے ختیجہ کے اوپر آئی ہے اتنی غیرت کبھی کسی اور خاتون پہ نہیں آئی۔ الکافی میں پورا ایک باب ہے، غیرت الرجال
مردوں کی غیرت ایمان ہے، وغیرت النساء کفر، خواتین کی غیرت کفر ہے۔ غیرت سے مراد کیا ہے پہلے یہ سمجھیں۔ انسان کا مرد ہو یا خاتون ہو، یعنی شوہر ہو یا بیوی ہو، وہ جب مخالف صنف کے ساتھ اپنے مثلا خاتون شوہر کو دیکھے اور شوہر خاتون کو مثلا کسی مرد کے ساتھ دیکھے تو وہاں پہ ایک غیرت اور غصے کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ یعنی غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ یہ کیوں مرد کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، اور خاتون کو اس پہ غصہ آتا ہے یہ مجھے چھوڑ کے کسی اور عورت کی طرف راغب ہے۔ اسے کہتے ہیں غیرت۔ اب غیرت کے جذبات مرد اور عورت دونوں میں برابر اٹھتے ہیں، لیکن خاتون کو غیرت کا دبانا واجب ہے، صرف مستحب نہیں ہے۔ یعنی اگر مرد شادی دوسری کرنا چاہتا ہے تو خاتون کو معترض نہیں ہونا چاہیے، اس کا اعتراض کرنا وہ بارگاہ الہی میں ان روایات کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اب اندر کوئی ہلچل پیدا ہوگی یا نہیں ہو تو ہوگی، حاسدانہ مادہ طبع نسوانی طور پہ نسوانی طبیعت میں زیادہ موجود ہوتا ہے، لیکن مرد اگر کسی اور خاتون اپنی ہی خاتون کو کسی مرد کی طرف راغب دیکھے، وہاں پہ ایمان ہے کہ اعتراض کرے، اسے روکے، اس پہ غصہ غضب کرے، اسے گھر کے اندر مقید کر کے رکھے۔ یہ مرد نہیں کرے گا تو اسے کہتے ہیں دیوث۔ الکافی میں روایت ہے کہ دیوث یعنی جسے اردو میں کہتے ہیں بغیرت مرد۔ بغیرت مرد وہ ہوتا ہے کہ جسے اس کی جو زوجہ ہے وہ کسی اور مرد سے تعلق پیدا کرے یا اس کی طرف مائل ہو اور یہ کوئی اعتراض ہی نہ کرے، یا خود بے حجابی میں مردوں کے درمیان بھیج دے تاکہ دیگر مرد بھی اس کو دیکھیں۔ دیوث جو ہے وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکے گا، دیوث مرد۔ لہذا یہاں پہ جناب عائشہ جو ہیں وہ نسوانی طبیعت کے تحت غیرت میں آ جاتی تھی جب جناب خدیجہ کا سنتی واقعہ، اس لیے توجہ کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ، جتنی غیرت مجھے خدیجہ کا تذکرہ سن کے، یعنی غصہ اور شدید غصہ اور غضب خدیجہ کا تذکرہ سن کے مجھے آتا تھا۔ بعضاً وہ رشک اس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، وہ جو شیعہ سنی میں نارمل بنے پھرتے ہیں وہ بھی اس کا ترجمہ رشک کر رہے ہوتے ہیں۔ عربی میں رشک ترجمہ نہیں بنتا، حقیقت آشکار کرنی چاہیے، زوجات رسول میں سب برابر نہیں ہیں۔ یہ تو عجیب شیعہ سنی تقسیم آج کے دور میں ہو گئی۔ سنیوں نے چند زوجات کو پکڑا ہوا ہے، جناب عائشہ، جناب حفصہ، سب مدرسوں کے نام بھی انہی پہ رکھتے ہیں، اور شیعوں نے بھی 2-3 کو پکڑا، جناب خدیجہ، ام سلمہ اور ماریہ قبطیہ، اور بقیہ جو ہیں وہ درمیان میں ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو یہ تقسیم نہیں، اس میں زوجات میں رسول کے ذریعے سے بتائیں کہ کون اور کس کی کیا اہمیت ہے، اور ترجمے غلط کر کے ایک عکس قائم نہیں کرنا چاہیے۔ غیرتوں کا ترجمہ آپ خود کر کے آئیں، آپ ڈکشنری میں جا کے پڑھیں۔ غصہ اور غضب اور غیرت کھانے کے معنی میں ہے، اور آگے اس سے بھی ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَبْلَ أَن يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، رسول اللہ کو کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ یہ کیا آپ تذکرہ ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں، کہ وہ پہلے ان کی تعریف کی، نیچے آگے واقعہ آ رہا ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہیں وہ تو 3 سال پہلے مجھ سے، میری شادی سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ نے تمام عمر شادی نہیں کی، اتنی محبت تھی جناب خدیجہ سے، یعنی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ جناب خدیجہ وہ کامل ترین ہستی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاً کوئی توجہ ہی کسی خاتون کی طرف نہیں جاتی تھی، اس قدر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذب کیا، اپنے کمالات، اپنے اوصاف، اپنے خصائل، اصلاً رسول اللہ کی کوئی توجہ ہی کسی خاتون کی طرف نہیں جاتی تھی، اتنی ان کی محبت ان کے دل میں تھی۔ پھر کہتے ہیں 3 سال تک رسول اللہ نے اتنا ان کا غم منایا، 3 سال تک شادی نہیں کی۔ لما كنت اسمعه يذكرها، کہتے ہیں کہ میں جب سنتی وہ جناب خدیجہ کا ہی تذکرہ کرتے رہتے۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ، یہ بہت مہم حصہ ہے کہ جناب خدیجہ، کیونکہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو اس کے آثار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ وہ فلسفے ہیں جو اہل حدیثوں اور سلفیوں کو سمجھ نہیں آتے، کتابوں میں آ گئے لیکن سلفیوں کی عقل اس سے بالاتر، عقل استعمال نہیں کرتے۔ وہ جب محبوب سے محبت ہو تو اس کے آثار سے محبت ہوتی ہے،
اور اس کی آثار سے محبت کرنا شرک نہیں بن جاتا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اسے گناہ دے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی زری کو اگر آپ عظمت اور تعظیم کی نگاہ سے دیکھیں، شرک نہیں ہو گیا، اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ لہذا جناب ختیجہ کی سہیلیاں اور احبا تھے جن سے جناب ختیجہ محبت کیا کرتی تھیں، یا عزیز اقربا تھے ان کے، ان سہیلیوں جب وہ بکری کو کسی ذبح کرتے تو ہدیے کے طور پہ گوشت بھجوایا کرتے تھے۔ جناب ختیجہ کی سہیلیوں سے ختیجہ کی یاد آتی تھی، چونکہ ختیجہ کی یاد آتی تھی، ختیجہ کی علامت کو بھی وہاں پہ وہ حصہ ہدیے کے طور پہ پہنچاتے تھے۔ وَإِلَّا سہیلیوں سے کیا ربط؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منزلت اس سے بلندتر ہے کہ وہ زوجہ کی سہیلیوں کے بارے میں بھی کبھی تصور بھی لائیں۔ لہٰذا وہ جناب ختیجہ سے تعلق پیدا ہونے کی وجہ سے جناب ختیجہ کا حصہ نکال لیا کرتے تھے۔ زوجات تھیں، اب ختیجہ نہیں تھیں، تو ختیجہ علیہ السلام ان کا حصہ نکال لیا کرتے، اور نکالنے کے بعد ان کے رشتہ داروں میں یا ان کی سہیلیوں میں تقسیم کر دیتے تھے ہدیے کے طور پہ۔ اگلی روایت دیکھیں۔ اگلی روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو اسی طرح ذبح کیا، اور اس میں ارسلوا بہا الی اصدقاء ختیجہ، جناب ختیجہ کے دوستوں میں، سہیلیوں میں اسے بھجوا دیا۔ قالت، عائشہ کہتی ہیں، فَأَغْضَبْتُهُ يَوْمًا، اس دن تو میں خوب غضبناک ہوئی، یعنی خوب میں نے غیرت کھائی اور خوب غضبناک ہوئی۔ فَقُلْتُ ختیجہ، کہ ہر ٹائم ختیجہ ختیجہ ختیجہ۔ تب رسول اللہ نے کہا، اور انی قد رزقت حبها، کہ مجھ کو ختیجہ کا محبت رزق کے طور پہ میرے وجود میں ڈال دی گئی ہے، میرے وجود کی گہرائی میں ختیجہ کی محبت ڈالی گئی ہے، وہ میرے وجود سے نکل نہیں سکتی۔ عموماً ہوتا ہے زوجات ہو نا، ایک زوجہ دوسری زوجہ خاتون، بلکہ خاتون کہہ لیں، ایک خاتون دوسری خاتون کا تذکرہ سن کے، مدح و ستائش کا تذکرہ سن کے کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ یہ تجربہ آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، جو شادی شدہ حضرات ہیں وہ اپنی زوجہ کی تعریف اپنی والدہ کے سامنے کریں، یا والدہ کی تعریف زوجہ کے سامنے کریں، یا اپنی ہمشیرہ کے سامنے اپنی زوجہ کی تعریف کریں، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ سن تو لے گی، اس کے بعد سننے کے بعد خوبصورت ان کا تعارف بھی پیش کر دے گی۔ لہذا عقل مند مرد وہی ہوتے ہیں کہ جو خاتون کا تذکرہ کسی اور خاتون کے سامنے نہ کریں۔ یہ عقل مندی ہے، یہ عقل مندی شادی شدہ ہونے کے بعد بہرحال واقعات کے بعد آ جاتی ہے، کیونکہ مقابلے میں سننا پڑتا ہے، تانا تشنیع سننے پڑتی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جناب ختیجہ کی اتنی محبت تھی، اتنی محبت کہ وہ زوجات میں بیان کیا کرتے، مقابلے میں سنتے تھے تانے، مقابلے میں غصہ غضب بھی برداشت کرتے، غیرت بھی برداشت، پھر بھی نہیں چھوڑتے تھے تذکرہ۔ یعنی رسول اللہ نے شہد کھانا چھوڑ دیا، ختیجہ کا تذکرہ نہیں چھوڑا۔ آپ اس سے تصور کریں کہ کتنی محبت ہے جناب ختیجہ کی۔ کوئی جناب ختیجہ کے لیے کوئی زیارت نامہ پڑھ دے وہ شرک ہو جائے گا۔ جو سہیلی کو تو یاد رکھے رسول، وہ ختیجہ سے محبت کرنے والے کو یاد نہیں رکھے گا۔ لہذا اس چیز کو ذہن نشین کریں کہ جناب ختیجہ کا کیا مقام ہے۔ قد رزقت حبها، ان کی محبت میرے دل کے اندر ودیعت کر دی گئی ہے۔ ایک اور روایت میں ذکر کرتے ہیں کہ جناب عائشہ ہی کی ہے۔ یہ روایت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات زندگانی کیسے گزرے جناب ختیجہ کے ہمراہ۔ طول عمر جنگیں ہوئیں، قریبی حضرات تھے، جناب حمزہ جیسی شخصیات شہید ہوئیں، واقعات ہیں معاشرے کے اندر، ہر فرد کے مسائل حل کر رہے ہیں، لیکن جناب ختیجہ کو فراموش نہیں کرتے۔ واقع ہے جناب عائشہ ہی سے، کیونکہ یہ سارے واقعات آپ دیکھ لیں ایک ہی زوجہ سے آ رہے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ واقعی یہ بہت تعجب آور چیز ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جناب عائشہ سے احادیث نہیں ہیں۔ یہی وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے مکتب اہل بیت علیہ السلام نے احادیث ام المومنین حضرت عائشہ سے نہیں لی۔ ان کا احترام باقی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی بے احترامی کرے، لیکن اس کے باوجود زوجات میں سے کون سی زوجہ ہے جس سے دین لیا جائے، اس کا انتخاب مکتب تشیع نے جو انتخاب کیا ہے وہ جناب ام سلمہ اور جناب ختیجہ ہیں۔ اہل سنت جناب عائشہ سے لیتے ہیں۔ اب آپ مقایسہ دونوں شخصیات میں اگر آپ کرتے رہیں تو آپ کے سامنے، کیونکہ ایک خاتون کے کئی زاویوں سے ایک تعلق ہوتا ہے اس ایک معاشرے کا،
جیسا مردوں کے معاشرے سے مختلف زاویوں سے تعلق ہے، ایک خاتون کا بھی مختلف زاویوں سے تعلق ہوتا ہے، مثلا بیٹی کا تعلق، بیوی کا تعلق، اچھا بہن کا تعلق، اسی طرح سے خالہ ہے یا پھپھی ہے اس کا تعلق ہے، اچھا اسی طرح ہمسائیگی کا تعلق ہے، اسی طریقے سے اطاعت کا تعلق، خلیفہ وقت، ولی الامر یا رسول اللہ یا شوہر، اطاعت کا تعلق، اور دیگر اخلاقیات اس کے ذیل میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ مقایسہ کرنے لگ جائیں ان تمام احوال کے اعتبار سے کہ جناب عائشہ کے جتنے تعلقات ہیں ان کا مقایسہ جناب ختیجہ علیہ السلام کے جو تعلقات بنتے ہیں ان دونوں کا مقایسہ رسول اللہ کو درمیان میں رکھ کے کریں تو آپ کو جناب ختیجہ کی عظمت سامنے آ جائے گی۔ یعنی وہ زندگی بھر ایک شکوہ بیان نہیں کر سکی جناب ختیجہ، ایک چھوٹا سا شکوہ، اور جناب عائشہ کے دیکھیں 2-3 واقعات تو ادھر ہی گزر گئے۔ ایک اور واقعہ آپ ملاحظہ کریں، کہتی ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، یہ بقیہ کتب میں تفصیل سے بھی بعض واقعہ ہے، سو رہے کیونکہ جب رسول اللہ سوتے تو وہاں پہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی گھر میں داخل ہو جائے، جناب عائشہ کے گھر میں تھے، آرام استراحت فرما رہے تھے، تو اتنے میں حالہ بنت خویلد اخت ختیجہ، جناب ختیجہ کی بہن آئیں، علی رسول اللہ کے پاس آئیں، فعرف، اب حالہ آئی ہیں تو انہوں نے پوچھا دروازے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ تو جناب عائشہ نے کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں، ابھی یہ بولا ہی تھا، وہ آگے سے کچھ بولیں تو رسول اللہ اٹھ گئے، تو بولے کہ حالہ ہے، حالہ، تو جناب عائشہ نے جب یہ الفاظ سنے تو غصے سے بھر گئیں اور ایک نوع نقل اتارتے ہوئے کہا کہ یہ حالہ 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 لگے رہتے ہیں، یہ کیا حالہ حالہ حالہ، اس لیے کہا کہ ختیجہ فرتاح لذالک فقال، ادھر رسول اللہ نے جب یہ سنا تو بعض کتب میں آیا، فرمایا اتقی یا عائشہ، کہ اتق اللہ یا عائشہ، خوف خدا کرو اللہ کا، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اب غضب میں رسول اللہ بھی غضب میں آ گئے، کیونکہ حالہ آئی ہیں، ان کا رشتہ کس سے ہے؟ جناب ختیجہ سے، تو جناب ختیجہ سے ان کی ایسی وابستگی تھی کہ ان کا کوئی اثر سامنے آ جاتا تو یاد آ جاتی ختیجہ کی، اور یاد آتی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، اٹھ کے احترام کرتے تھے جناب حالہ کا، جناب ختیجہ کی بہن ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کہ رسول جس سے محبت کرتے ہیں اس کی عظمت کا اندازہ لگائیں، کہ رسول اللہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں کہ جو ختیجہ سے محبت کریں۔ کیا رسول اس سے محبت نہیں کریں گے جو حسن، حسین، فاطمہ اور علی سے محبت کریں؟ خود تو رسول اٹھ جاتے ہیں نیند سے، ہم ادھر نیند سے اٹھ جائیں اور احترام بجا لائیں یا تعظیم بجا لائیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ایک وہ سلفی گری جس نے آ کے اہل بیت علیہ السلام کی شان کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ جیسا ادھر دیکھیں، کہا اللہم حالہ بنت خویلد، کہ انہوں نے دعا دی کہ حالہ بنت خویلد، یعنی دعا کے مشارحین نے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اللہ تو حالہ کو حالہ قرار دے، یا ان کو دعا دی۔ فخر تو عائشہ کہتی ہیں کہ میں غیرت میں فقلت وما تذکر من عجوز من عجائز قریش، پھر ایک اور تانا، انہوں نے کہا کہ یہ کیا قریش کی بوڑھیوں کا تذکرہ ہر ٹائم لگائے رکھتے ہیں۔ حمراء الشدقین، شدقین، حمراء الشدقین، آپ نے بعض ایسی تصویریں دیکھی ہوں گی، یہ نیٹ وغیرہ میں بھی بعض کسی کو ہنسانے وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں کہ بعض ہوتے ہیں نا داند گر جائیں وہ ہنستا ہے تو اتنے بڑے لال لال مسوڑے باہر آ جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، تو اس کو کہتے ہیں حمراء الشدقین۔ انہوں نے کہا کہ وہ ختیجہ اس کی بوڑھی کے دانت گر گئے تھے اور مسوڑے لال لال سارے باہر آئے ہوئے تھے اور اس کا پکڑ کے آپ ہر ٹائم تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ خمشاء الساقین، ہلاکت فی الدہر، زمانے میں وہ کب کی ہلاک ہو چکی ہے، وہ کب کی وقت گزر گیا اور اب بھی آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا، اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو دیکھیں مجھ جیسا کتنا بہترین فرد عطا کیا، جو اس سے بہتر ہے اس کی قدر نہیں کرتے، اس بڑھیا کو یاد رکھتے ہیں کہ جس کے دانت گرے ہوئے تھے، مسوڑے سارے باہر آئے ہوئے تھے، ٹانگیں چلنے کے قابل نہیں تھیں، تو یہ کہ قریش کی بوڑھیوں کو لے کے بیٹھ گئے ہیں۔
آپ ملاحظہ کریں کہ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ یا عائشہ، اللہ سے ڈرو اے عائشہ، اللہ کا خوف کرو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے تمام طعنوں کے باوجود جناب ختیجہ کا تذکرہ کبھی بھی انہوں نے ختم نہیں کیا۔ لہٰذا یہ جو ہمارے پاس ادلہ آتے ہیں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی جو قدر و منزلت تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی سیرت میں اس قدر نمایاں تھی اور اس کے اثرات اتنے تھے کہ امت تک یہ اثرات پہنچانا چاہتے ہیں۔ یعنی تذکرہ ختیجہ میں کچھ راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ ختیجہ کو اسوہ بنا لو، وہ راز ہے کہ جیسی استقامت ختیجہ نے دکھائی ہے وہ استقامت تم دکھاؤ، وہ راز ہے کہ ختیجہ کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدافع اور ناصر بنو، یہ راز ہے کہ جس طرح ختیجہ نے مال دین پہ خرچ کر دیا اور فقر کو اختیار کیا راہ الہی میں، تم بھی کسی بھی اذیت کے اوپر شکوہ شکایت نہ کرو۔ اور یہی وہ وجہ بنی ہے کہ جناب ختیجہ کے اوپر ایک اور جھوٹی تہمت لگائی گئی کہ 40 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ ہمارے پاس متعدد ایسے قرائن موجود ہیں جس سے یہ، کیونکہ اہل سنت کی یہ پھیلائی ہوئی خبریں، اور وہ بھی بخاری مسلم، آج آ کے جہاں پہ کوئی مشکل پیش آتی ہے اس کا رشتہ ناتا ٹوٹ جاتا ہے بخاری مسلم پہ، اور اسے کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے عظیم ترین کتاب، اور اجماع ہے، یہ اجماع بھی عجیب نوعیت کا ہے۔ اسی دور کے اندر دارالقطنی وہ بھی مخالف تھے، سنی محدثین میں کتنوں نے ہی بخاری مسلم کو تسلیم نہیں کیا۔ ابھی بھی دیوبند نے بعض افراد نے بخاری مسلم کی رد میں کتابیں لکھی ہیں، تو بخاری مسلم کو اجماع کا وہ ایک نام دے کے اور اس سے اب مخالفت کے تیر چلانا شروع کر دیا۔ لہٰذا یہ بخاری مسلم ان بزرگان کی یہ رائے ہے کہ 40 سال میں شادی ہوئی، ورنہ ہمارے پاس جو عدد موجود ہے اس کے مطابق یا 28 سال کی عمر تھی جناب ختیجہ کی، یا 25 سال کی تھی، اور باکرہ تھیں، باکرہ، پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی ان کی۔ یہ مسخ تاریخ ہے کہ جس میں بتایا گیا ان کے متعدد شوہر تھے، ایک بیٹی کا نکاح کافر سے ہو گیا، ایک بیٹی کا نکاح فلاں ہو گیا، اس لیے اس میں ہیں یا تو اگر ہم 4 بیٹیوں کے قائل ہو جائیں تو ماننا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد یہ 4 بیٹیاں ہوئیں رسول اللہ سے، یا یہ مانیں گے کہ جس طرح سے بناتہ ام ربائبہ، سید جعفر مرزا عاملی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے۔ سید جعفر مرزا عاملی نے یہ ثابت کیا، اور بر صغیر کے محققین، شیعہ محققین کی بھی یہ رائے تحقیق اختیار شدہ رائے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی، بقیہ ربائب تھیں، یعنی جناب حالہ ان کی بیٹیاں تھیں۔ جناب حالہ کے والد یہ شوہر جو انتقال کر گئے تو ان کی بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیاں تھیں، وہ ان 3 بیٹیوں کے ساتھ رقیہ، زینب، ام کلثوم، وہ ان کے ساتھ رسول اللہ کی زیر تحت آ جائیں، چونکہ جناب ختیجہ مالدار تھیں۔ لہٰذا اس کے اوپر آپ کے سامنے زیادہ دلائل نہیں پڑے جاتے، صرف یہ بیان کیا جائے کہ یہ بات جو بیان کی ہے کہ ان کی 25 سال عمر تھی، یہ اہل سنت میں متعدد افراد نے اسے ذکر کیا ہے، اور اکثر نے راجح قول یہ کیا کہ 28 سال کی عمر ان کی موجود تھی۔ مثلاً تاریخ مدینہ دمشق میں بھی یہ قول وارد ہوا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی رسول اللہ سے تو تب ان کی 28 سال عمر تھی۔ البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے ابن عباس سے یہ قول نقل کیا ہے کہ 28 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی۔ اور بھی ہمارے پاس سیر الاعلام النبلاء میں ذہبی نے بھی یہ قول ان کی حالات زندگی میں نقل کیا ہے کہ 28 سال عمر تھی۔ اور جناب ختیجہ کی جو وفات ہے وہ ان کی بعض کہتے ہیں 60 سال ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ بہرحال ہمارے پاس متعدد اقوال ہیں، اس قول کی تحقیق انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور مورد میں کریں گے کہ ان کی شادی کس وقت انجام پائی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔